بہت سال پہلے کی بات ہے، کسی جنگل میں سب جانور رہتے تھے اور وہ مل جل کر رہتے تھے۔ ہاتھی، ہرن، بندر، خرگوش ایک دوسرے کی مدد کرتے اور مل جل کر زندگی گزار رہے تھے۔ اسی جنگل ایک لگڑ بگا بھی رہتا تھا جس کا نام تھا ہارو۔ ہارو باقی جانوروں کی طرح طاقتور تو تھا، لیکن اس کی ایک بہت بڑی کمزوری تھی، اس کی سستی۔ ہارو دن بھر درخت کے نیچے لیٹا رہتا اور اونگتا رہتا، یا پھر کوئی بہانہ بنا کر دوسروں سے کھانا مانگ دیتا ہے۔ ہارو کا ایک اپنا ہی فلسفہ تھا، وہ کہتا تھا زندگی آرام کے لیے ہے، بھاگ دوڑ میں کیا رکھا ہے؟ جب فطرت نے سب کچھ دے دیا ہے تو دور دھوپ کیوں، کوئی نہ کوئی تو کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے۔ شروع میں باقی جانور ہارو کے باتوں میں ہنستے اور کبھی کبھار مدد بھی کر دیتے۔ بندر کبھی کیلا پھینک دیتا تو کبھی چڑیا کچھ دانے اس کی طرف گرا دیتی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا سب کو ہارو کی عادت سے چڑ ہونے لگی۔ ایک دن جنگل کے طوطے نے اعلان کیا، دوستو بہت جلد بارشوں کا موسم شروع ہونے والا ہے اور یہ بارشیں لمبی سخت ہوں گی، ہمیں جلدی سے خوراک جمع کرنی ہوگی ورنہ ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ یہ سنتے ہی تمام جانوروں نے کام شروع کر دیا۔ گلہریاں درختوں کے سوراخوں میں میوے خشک کرنے لگیں، ہاتھی گھاس کے بڑے بڑے گٹھے جمع کرنے لگے، خرگوش نے گاجر اور شلجم کو جمع کیا اور چیتا بھی شکار کر کے گوشت اپنا محفوظ کرنے لگا۔ دور درخت کے نیچے لیٹا اونگ رہا تھا جب بندر نے اسے یاد دلایا کہ بارش کا موسم آ رہا ہے، خوراک اکٹھی کر لو، تو لیکن ہارو نے کہا اتنا شور کیوں کر رہے ہو، 2 دن کی بارش ہوگی، گزر جائے گی، میں نے زندگی میں اتنا پریشان کبھی نہیں کیا خود کو۔ مالک پہ بھروسہ رکھو، وہ رزق دینے والا ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد واقعی بارشیں شروع ہو گئی۔ پہلے 2 دن ہارو خوش تھا، مٹی ٹھنڈی تھی، پانی کی چھپا چھپ اچھی لگ رہی تھی، لیکن دوسرے ہی دن ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ خوراک درختوں سے نکلنا اترنا بند ہو گئی اور زمین کیچڑ سے بھر گئی۔ ہارو کا سارا فلسفہ پانی میں بہہ گیا۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی، لیکن درختوں پہ کوئی پھل نہ تھا، شکار زمین سے نکل نہیں رہے تھے اور نہ ہی کوئی جانور ہارو کو خوراک دینے کو تیار تھا۔ ہر کوئی کہتا جس نے محنت کی وہی کھائے گا، تم نے آرام کیا اب بھوکے رہو۔ ہارو کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے، اس نے بندر، خرگوش اور ہاتھی سے مدد مانگی، لیکن سب نے اسے یاد دلایا کہ وہ وقت پہ محنت کرتا ہے تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ 3 دن بھوکا رہنے کے بعد ہارو کی آنکھیں کھل گئیں۔ اب وہ جنگل کے باہر نکل کر خود خوراک تلاش کرنے نکلا۔ بڑی مشکلوں کے بعد اسے درخت کے نیچے کچھ گرے ہوئے بیر ملے، اس نے فوراً کھا لیے اور پیٹ بھرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، اے قدرت، میں تیرا مذاق اڑایا، سستی کی، دوسروں پہ بھروسہ کیا، لیکن آج کے بعد میں بدل جاؤں گا۔ بارش ختم ہونے کے بعد ہارو نے اپنا رویہ مکمل طور پہ بدل لیا۔ اب وہ صبح سویرے اٹھتا، خوراک تلاش کرتا، دوسرے جانوروں کی مدد کرتا اور جب کوئی دوسرا جانور پریشانی میں ہوتا تو سب سے پہلے ہارو ہی آگے بڑھتا۔ جنگل کے سب جانور اس کی تبدیلی سے بہت خوش ہوئے۔ ہارو اب ہارو بھائی کے نام سے مشہور ہو گیا، ایک ایسا لگڑا بگڑ جو سب کی مدد کرتا اور سب سے پہلے خود محنت کرتا۔ ارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھ ملتی ہے، سستی کاہلی عارضی آرام دیتی ہے لیکن مستقل پریشانی لاتی ہے، محنت ہی عزت، خودداری اور کامیابی کا راستہ ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔